دوستو ٹیکنالوجی کی ترقی نے لوگوں کو معلومات کی بڑھتی ہوئی مقدار تک رسائی کے مزید مواقع فراہم کیے ہیں، تاہم ریڈیو آج بھی دنیا میں ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ ریڈیو صرف اناؤنسمنٹ، خبروں اور گانوں تک محدود نہیں، بلکہ ریڈیو کے ساتھ لوگوں کا ایک جذباتی تعلق وابستہ ہے۔ ہم سب نے کبھی نہ کبھی ریڈیو ضرور سنا ہوگا۔ دوستو، آج ہم ریڈیو کی کوئی تاریخ پڑھنے نہیں جا رہے، بلکہ ایک ایسے پراسرار ریڈیو اسٹیشن کی بات کرنے والے ہیں جو پچھلے 40 سالوں سے چل رہا ہے اور مسلسل ایک ہی نشریات چلا رہا ہے۔ کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ اسے کوئی انسان نہیں بلکہ ایلینز چلا رہے ہیں، کیونکہ جو نشریات اس اسٹیشن پر چلتی ہے وہ نہ تو کوئی سمجھ سکا ہے اور نہ ہی ڈی کوڈ کر سکا ہے۔ آخر یہ ریڈیو کہاں سے آپریٹ ہو رہا ہے، اور جو اس اسٹیشن پر پچھلے 40 سالوں سے سمجھ نہ آنے والی نشریات چل رہی ہے، آخر اس کا مقصد کیا ہے؟ ان سب سوالوں کے جواب آپ جان سکیں گے ہماری اس ویڈیو میں۔ میں ہوں سہیب اور ڈسکور دنیا میں خوش آمدید۔ دوستو، یہ 20ویں صدی کے ابتدائی دور کی بات ہے، جب ذرائع ابلاغ سے تعلق رکھنے والے لوگوں میں معلومات اور تفریح فراہم کرنے سے لے کر قدرتی آفات اور جنگوں جیسے مسائل کو ہر وقت کور کرنے کے لیے واحد ذریعہ ریڈیو ہی ہوا کرتا تھا۔ اس لیے ہزاروں لوگ دنیا میں ریڈیو سنا کرتے تھے۔ اسی دور میں ایک پراسرار ریڈیو اسٹیشن جسے UVB 76 یا دیگر اور ناموں سے بھی جانا جاتا تھا، منظر عام پر آیا۔ یہ ریڈیو اسٹیشن پچھلے 40 سالوں سے دن کے 24 گھنٹے اور ہفتے کے 7 دن اپنی مخصوص فریکوینسی پر چلتا رہتا ہے، مگر آج تک کسی نے اس کے متعلق دعویٰ نہیں کیا کہ اسے کون آپریٹ کرتا ہے۔ 40 سال سے چلنے والا یہ پراسرار ریڈیو اسٹیشن آج بھی چل رہا ہے۔ اسے ہزاروں لوگ سنتے ہیں اور کھوج کرنے والوں کے لیے یہ ایک مہمہ بنا ہوا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی پرانا ریڈیو موجود ہے جو AM بینڈ پر چلتا ہو، تو آپ اسے آن کر کے اس کی فریکوینسی کو 4625 کلو ہرٹز پر سیٹ کر کے پوری دنیا میں کہیں سے بھی اس کو سن سکتے ہیں۔ اس پراسرار ریڈیو اسٹیشن کو دی بزر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس پر 24 گھنٹے ایک مخصوص ٹون بجتی رہتی ہے۔ اس کی بنبناہٹ کی وجہ سے اس کو دی بزر کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس ریڈیو اسٹیشن کا آغاز 1970 سے لے کر 1980 کے درمیان میں ہوا، مگر اس پر پہلی باقاعدہ رپورٹ سن 1982 میں سامنے آئی۔ جب سے اس اسٹیشن کا آغاز ہوا ہے، تب سے اس پر ایک ہی ٹون بج رہی ہے۔ اب جو آپ ٹیون سنیں گے وہ اسی ریڈیو اسٹیشن سے ریکارڈ کی گئی ہے۔ بعض لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ آوازیں خلائی مخلوق کی طرف سے بھیجے جانے والے سگنل ہیں، جبکہ کچھ اسے آسیب زدہ ریڈیو اسٹیشن بھی کہتے ہیں۔ لیکن چینل پر بجنے والی ٹیون میں کبھی کبھی کمرے میں مائک کے آس پاس موجود لوگوں کی گفتگو بھی سنائی دیتی ہے، جو اس تھیوری کو خارج کرتی ہے۔ کبھی کبھی کسی خاص انجانے موقعوں پر چند سیکنڈز کے لیے یہ ٹیون خاموش ہو جاتی ہے، اور پھر کسی مرد یا عورت کی آواز میں کچھ ہندسوں اور ناموں پر مشتمل روسی زبان میں کوئی خفیہ پیغام نشر کیا جاتا ہے، اور پھر واپس وہی مخصوص ٹون بجنا شروع ہو جاتی ہے۔ چونکہ اس میں پیغام روسی زبان میں آن ایئر ہوتا ہے، اس لیے گمان یہ کیا جاتا ہے کہ اسے روس سے آپریٹ کیا جا رہا ہے۔ روس میں کمیونزم کے زوال کے بعد خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ یہ ریڈیو بند ہو جائے گا، لیکن یہ اسٹیشن زیادہ فعال ہو گیا۔ ریسرچرز کا ماننا تھا کہ اس ریڈیو پر بجنے والی ٹیون پہلے سے ریکارڈڈ ہے یا یہ ٹیون لوپ پر لگا دی جاتی ہے، لیکن تحقیق سے پتہ چلا کہ اس اسٹیشن پر جو ٹیون بجائی جاتی ہے وہ مینول ہے، یعنی کسی مشین سے یہ ٹیون نہیں بجائی جاتی۔ اس پراسرار ریڈیو اسٹیشن کے بارے میں اگر کوئی منطقی تھیوری سمجھ میں آتی ہے تو وہ یہ ہے کہ اسے روسی ملٹری آپریٹ کرتی ہے، مگر اس تھیوری پر بہت سے سوال اٹھائے جاتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ روسی ملٹری نے 40 سالوں میں اسے اپنی ملکیت کے طور پر کبھی بھی قبول نہیں کیا، اور دوسری بات یہ کہ ملٹری کو ہر وقت مسلسل ایک ہی فریکوینسی پر ایک ہی ٹیون بجانے کی کیا ضرورت ہے، جبکہ اسے ہر کوئی سن سکتا ہے، اور کسی بھی سننے والے کو یہ پتا ہوگا کہ کس وقت اور کس فریکوینسی پر انہیں کیا ہدایات دی جا رہی ہے۔ ملٹری کے پاس اور بھی کئی ذرائع موجود ہیں، پھر بھی ایک 50 سالہ پرانے سسٹم پر رابطے کی کیا ضرورت ہے، جبکہ اسے پوری دنیا میں کوئی بھی شخص عام سن سکتا ہے۔ لیکن آخرکار ایسی ساری قیاس رائیاں دم توڑ گئیں۔
جب روس سے تعلق رکھنے والی ریسرچرز کی ٹیم نے UVB-76 نامی ریڈیو کے لیے ٹرانسمیشنز کی لوکیشن کا پتہ لگایا۔ ماسکو سے 19 میل دور ایک چھوٹے سے قصبے پویروو کے مضافات میں اس سگنل کی لوکیشن ٹریس ہوئی۔ یہ روس کا ایک دور دراز گاؤں تھا جہاں سے پچھلے 30 سال سے یہ ریڈیو آپریٹ کیا جا رہا تھا۔ ریسرچرز کی ٹیم اسٹیشن کے مقام تک پہنچنے کے لیے کچھ شہریوں اور اس ریڈیو کے لسنرز کی مدد سے اس گاؤں کا سفر شروع کیا۔ جب ٹیم گاؤں اس مقام پر پہنچی تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک فوجی بنکر جو تباہ حال تھا، جہاں ٹوٹا پھوٹا سامان پڑا ہوا تھا۔ دیکھنے سے پتا چل رہا تھا کہ یہاں سے کوئی ہنگامی حالاتوں میں بھاگا ہوگا۔ ٹیم نے مقامی لوگوں سے پوچھ گچھ کی تو ایک مقامی شخص نے ٹیم کو 2010 میں آنے والے ایک طوفان کے بارے میں بتایا۔ اس شخص نے بتایا کہ اس رات ایک بہت شدید طوفان آیا جس کے نتیجے میں فوج نے ہنگامی حالاتوں میں وہ بنکر خالی کیا اور راتوں رات یہاں سے چلے گئے۔ ٹوٹا پھوٹا سامان جمی ہوئی برف کے اندر تھا۔ برفیلے پانی نے بنکر کو بھر دیا تھا۔ پھر بھی ٹیم کو اندر بہت سے سراغ ملے۔ ٹیم کو وہاں سے ایک کتاب ملی جس میں UVB-76 ریڈیو اسٹیشن کی طرف سے بھیجے گئے پیغامات کا ایک مکمل لاگ موجود تھا۔ سالوں تک جس سگنل نے پوری دنیا کے لوگوں کو تجسس میں مبتلا کیا ہوا تھا، اس کے بکھرے ہوئے ثبوت اس بات کی تصدیق کر رہے تھے کہ اس پرسرار ریڈیو کو روسی فوج آپریٹ کر رہی تھی۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بنکر تو ٹوٹ چکا تھا لیکن یہ اسٹیشن تو آج بھی چل رہا ہے۔ ریسرچرز کی ٹیم نے جب موجودہ سگنل کو ٹریس کیا تو اس بار نتائج اور بھی حیران کن تھے، کیونکہ اب وہ سگنل کسی ایک جگہ سے نہیں بلکہ پورے روس کے مختلف لوکیشن سے ٹرانسمٹ ہو رہا تھا۔ لیکن سب سے زیادہ جس مقام سے یہ سگنل آ رہا تھا وہ اسٹونیا کے سرحد پر ایک گاؤں کے پاس سے ٹریس ہوا۔ آخر روسی فوج اس قدیم ذرائع ابلاغ کا استعمال کیوں کرتی ہے، کوئی نہیں جانتا۔ آج بھی آپ انٹرنیٹ پر اس ریڈیو کی ٹرانسمیشن لائیو سن سکتے ہیں۔ دوستو، آپ کے خیال میں اس ریڈیو اسٹیشن کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ اپنی رائے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔